کعبہ پر پہلی نظر جی ماشاءاللہ۔ ویڈیو کی شروعات اس بات سے کر رہا ہوں میں، یہ پیچھے عسکری والے کھڑے ہوئے ہیں، صرف احرام والوں کو اندر جانے کی اجازت ہے۔ وہاں پر ہو کیا رہا ہے، ایک تقریباً فلپینی تھا، وہ آ رہا ہے، اوپر احرام کی چادر ایسے لٹکائی ہوئی ہے، نیچے اس نے ٹی شرٹ ڈالی ہوئی ہے، اس نے دیکھ لیا، اس نے احرام پیچھے کیا، اس نے بولا پیچھے چلو۔ یہ آگے احرام والے جا رہے ہیں، یہاں سے احرام کے علاوہ آگے نہیں جانے دیتے ہیں۔ کسی نے اگر ملاپس ڈالے کپڑے ڈالے ہوئے ہیں تو اس کو طواف کے لیے اوپر بھیجتے ہیں یا باہر آپ نماز وغیرہ پڑھیں۔ جی دیکھ لیں یہ حدود حرم، اور یہ مکہ سے یعنی کہ میرے نزدیک جو 5 سے 7 کلومیٹر یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زائد پہلے شروع ہو جاتی ہے، اور تفتیش اس سے پہلے لگی ہوئی ہے جہاں پر آپ کو چیک کیا جاتا ہے۔ جی اچھا، یہ ایک حرم کی حدود تو پیچھے سے شروع ہو جاتی ہے، یہ باقاعدہ ایک آپ کو ایک ڈیکوریشن کے طور پر اوپر ایک کتاب کھلی ہوئی ہے، کتاب سے مراد یہی ہے نا کہ قرآن پاک۔ اچھا، یہ ایک ایسی نشانی ہے کہ آج سے 20 سال پہلے بھی جو مکہ میں یہاں سعودی میں رہ کے جا چکا ہے نا، وہ اس کو جانتا ہے۔ باقی آپ کو یہاں سے مکہ ٹاور دکھائی دینا شروع ہو جائے گا، اور آگے آگے راشی ملے گا مزید۔ مکہ میں نا آپ کو ایک بلڈنگ دکھا رہا ہوں، یہ دیکھ لیں جی، اس کی چوڑائی دیکھ لیں آپ۔ ویسے جو دیکھتا ہے نا وہ دیکھتا رہ جاتا ہے، اور دیکھ لیں کتنی منزل ہے جی۔ تو ٹیکسی لے کر جا سکتے ہیں آپ، اور یہاں بس بھی جاتی ہے 5 نمبر، یہ خدائی پارکنگ سے میں بتا رہا ہوں آپ کو میں، اور یہاں سے میں جا رہا ہوں جی 5 ریال ٹیکسی والے کے ساتھ۔ اسکولت کے لیے ایسے کچھ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوں گی، وہ پاؤں کے اوپر آپ اپنا ریپر وغیرہ ہوتے ہیں وہ چڑھا سکتے ہیں، لیکن میں نے وہ یہ دیکھنے ایسے میں نے بہت ڈھونڈے ہیں، نہیں مل رہے ہیں جی۔ تو میرے الحمدللہ یہ آخری چکر ہے اور میں کمپلیٹ کر رہا ہوں، اور میں آہستہ آہستہ کعبہ شریف کی طرف جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہا ہوں؟ تاکہ کوشش کرتا ہوں حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے دہلیز کو ہاتھ لگ جائے، باقی آپ کو دکھاؤں گا جی۔ رحمت کا پرنالہ خانہ کعبہ، اور یہاں پر نوافل پڑھے جاتے تھے، جو کہ کلوز ہے ابھی، کچھ ٹائم کے لیے شاید اوپن کرتے ہوں، باقی کلوز جا رہا ہے۔ اور دیکھ لیں جی ماشاءاللہ اسود کا بوسہ لینے ایک یہ ہے، رکن یمانی کی طرف سے آپ آ سکتے ہیں، یہاں پر رش ہے، لیکن میں نہیں جا رہا ادھر سے، میں خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف سے آؤں گا، آپ کو دکھاتا ہوں وہ کیا ہے۔ یہ رکن یمانی ہے، اس سے آگے وہ حجر اسود ہے، تو لوگ ادھر سے بھی جاتے ہیں جی۔ دیکھ لیں خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس جا رہے ہیں، اور یہاں دروازے سے بھی حجر اسود کی طرف جائیں گے، بس یہی کوشش ہے جی۔ باقی میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا۔ اور ایک چیز ہے جی کہ بوسہ لینے کے بعد یار آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا ضرور، اگر آپ بوسہ بہت سے بھائی لیتے ہیں بھائی، اگر آپ لینے میں کوئی دشواری ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے میرے نزدیک جو آسان ترین ہے، باقی دیکھ لیں جی۔ دروازے کے پاس پہنچ چکا ہوں، دیکھ لیں ابھی حجر اسود کی طرف جاؤں گا یہاں سے جی۔ گرین لائٹ اور آپ دوڑ لگائیں، جب گرین لائٹ ختم ہو جائے اس کے بعد پھر سلو ہو جائے۔ یہ آپ کو صفا مروہ کرتے ہوئے دونوں اطراف میں ملیں گی، آپ کو دونوں اطراف میں بھائی ہلکا ہلکا دوڑیں ضرور، مرد حضرات خاص کر کے جی۔ صفا مروہ کرتے ہوئے آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، یہ اس طرف ہے جی آب زمزم، لوگ آب زمزم پیتے ہیں، الحمدللہ میں نے پیا ہے، پینا بھی چاہیے جی، شفا ہے۔ اچھا، یہ بات ایسی ہے کہ اکثر لوگ آب زمزم سر کے اوپر ڈال لیتے ہیں، ایسے گریبان میں ڈال لیتے ہیں، گرمی فیل ہوتی ہے ان کو، تو جب وہ صفا مروہ بعد میں کرتے ہیں، یہاں پر مکیف لگے ہوئے ہیں بہت ہیوی قسم کے، آپ بول رہے ہیں، تو پھر نا جب صفا مروہ کر کے نکلتے ہیں تو جسم ان کا نا جکڑ جاتا ہے، تو اس چیز سے تھوڑا احتیاط کیجیے گا۔ صفا مروہ کرتے ہوئے آب زمزم پئیں ضرور، لیکن سر کے اوپر یا گریبان میں مت ڈالیں جی۔ فائنلی تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا، تو یہاں پر البیک آتے ہوئے